بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام السلام علیکم۔ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد شہزادہ علی اصغر ہتھ کڑیوں اور بیڑیوں میں جکڑے یزید کے سامنے لائے گئے۔ انہوں نے سامنے آ کر کہا، اگر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح قید میں دیکھتے تو ہماری قید کھول دیتے۔ یزید نے کہا، سچ ہے، اور قید کھول دینے کا حکم دے دیا۔ اس کے بعد شہزادہ علی اصغر نے فرمایا کہ اگر رسول اللہ ہمیں اس طرح مجلس میں بیٹھا ہوا دیکھتے تو اپنے قریب بلا لیتے۔ یزید نے ان کو اپنے قریب بلا لیا اور کہا، اے علی بن حسین، تمہارے والد نے ہی مجھ سے قطع رحمی کی اور میرے حق کو نہ پہچانا اور میری سلطنت کے خلاف بغاوت کی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ کیا جو تم نے دیکھا۔ شہزادہ علی اصغر نے قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ پڑھی، ما اصواب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم واللہ لا يحب کل مختال فخور۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، جو کوئی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے زمین میں یا تمہاری جانوں پر، سو وہ کتاب تقدیر میں لکھی ہوئی ہے زمین کے پیدا کرنے سے پہلے، اور یہ کام اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، اور تمام کاموں کا تابع تقدیر ہونا اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ جو چیز تم سے فوت ہو جائے اس پر زیادہ غم نہ کرو، اور جو چیز مل جائے اس پر زیادہ خوش نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ فخر کرنے والے متکبر کو پسند نہیں کرتا۔ یزید یہ سن کر خاموش ہو گیا، پھر حکم دیا کہ ان کو اور ان کی عورتوں کو ایک مستقل مکان میں رکھا جائے، اور یزید کوئی ناشتہ اور کھانا ایسا نہ کھاتا تھا جس میں شہزادہ علی اصغر کو نہ بلاتا ہو۔ ایک روز ان کو بلایا تو ان کے ساتھ ان کے چھوٹے بھائی عمرو بن حسین بھی آ گئے۔ یزید نے عمرو بن حسین سے بطور مزاح کہا کہ تم اس لڑکے یعنی میرے لڑکے خالد سے مقابلہ کر سکتے ہو؟ عمرو نے کہا، ہاں کر سکتا ہوں، بشرطے کہ آپ ایک چھری ان کو دے دیں اور ایک مجھے۔ یزید نے کہا، آخر سانپ کا بچہ سانپ ہی ہوتا ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ یزید شروع میں حضرت حسین کے قتل پر راضی تھا، اور ان کا سر مبارک لایا گیا تو خوشی کا اظہار کیا، اور اس کے بعد جب یزید کی بدنامی سارے عالم اسلام میں پھیل گئی اور وہ سب مسلمانوں میں مبغوض ہو گیا تو بہت نادم ہوا اور کہنے لگا، کاش میں تکلیف اٹھا لیتا اور حسین کو اپنے ساتھ اپنے گھر میں رکھتا اور ان کو اختیار دے دیتا کہ وہ جو چاہیں کریں، اگرچہ اس سے میرے اقتدار کو نقصان ہی پہنچتا، کیونکہ رسول اللہ کا اور ان کا اور ان کی قرابت کا یہی حق تھا۔ اللہ تعالیٰ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، اس نے ان کو مجبور کر کے قتل کر دیا، حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو یا کسی سرحدی مقام پر پہنچا دو، مگر اس نالائق نے قبول نہ کیا اور ان کو قتل کر کے ساری دنیا کے مسلمانوں میں مجھے مبغوض کر دیا۔ ان کے دلوں میں میری عداوت کا بیج بو دیا کہ ہر نیک دید مجھ سے بغض رکھنے لگا۔ اللہ اس ابن مرجانہ پر لعنت کرے۔ اس کے بعد جب یزید نے ارادہ کیا کہ اہل بیت اطہار کو مدینہ واپس بھیج دے تو نعمان بن بشیر کو حکم دیا کہ ان کے لیے ان کے مناسب شان ضروریات سفر مہیا کریں اور ان کے ساتھ کسی امانت دار متقی آدمی کو بھیجے اور ان کے ساتھ ایک حفاظتی دستہ فوج کا بھیج دے جو ان کو مدینہ تک بحفاظت پہنچائے۔ یزید نے علی بن حسین کو رخصت کرنے کے لیے اپنے پاس بلایا اور کہا کہ اللہ ابن مرجانہ پر لعنت کرے، بخدا اگر میں خود اس جگہ ہوتا تو حسین جو کچھ کہتے اسے قبول کر لیتا اور جہاں تک ممکن ہوتا تو ان کو ہلاکت سے بچاتا، اگرچہ مجھے اپنی اولاد کو قربان کرنا پڑتا، لیکن جو مقدر میں تھا وہ ہو گیا۔ صاحبزادے، تمہیں جب بھی کوئی ضرورت ہو مجھے خط لکھنا، اور میں نے تمہارے ساتھ جانے والوں کو بھی یہ ہدایت کر دی ہے۔ یزید کی یہ زود پشیمانی اور بقیہ اہل بیت کے ساتھ بظاہر اکرام کا معاملہ محض اپنی بدنامی کا داغ مٹانے کے لیے تھا یا حقیقت میں کچھ خدا کا خوف اور آخرت کا خیال آ گیا، یہ تو علیم و خبیر اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے۔ مگر یزید کے اعمال اور کارنامے اس کے بعد بھی سب سیاکاریوں سے ہی لبریز ہیں۔ مرتے مرتے بھی مکہ مکرمہ پر چڑھائی کے لیے لشکر بھیجے ہیں، اسی حال میں مرا ہے۔ اس کے بعد اہل بیت ان لوگوں کی حفاظت میں مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان لوگوں نے راستہ میں اہل بیت کی خدمت بڑی ہمدردی سے کی۔ رات کو ان کی سواریاں اپنے سامنے رکھتے تھے اور جب کسی منزل پر اترتے تو ان سے علیحدہ ہو جاتے
اور اپنے چاروں طرف پہرا دیتے اور ہر وقت ان کی ضروریات کو دریافت کر کے پورا کرنے کا اہتمام رکھتے تھے، یہاں تک کہ یہ سب حضرات اطمینان کے ساتھ مدینہ پہنچ گئے۔ وطن پہنچ کر حضرت حسین کی صاحبزادی فاطمہ نے اپنی بہن زینب سے کہا کہ اس شخص نے ہم پر احسان کیا ہے کہ سفر میں راحت پہنچائی، ہمیں کچھ اس کو صلہ دینا چاہیے۔ حضرت سیدہ زینب نے کہا اب ہمارے پاس اپنے زیور کے سوا تو کچھ ہے نہیں۔ دونوں نے اپنے زیوروں میں سے 2 کنگن اور 2 ہار بند سونے کے نکالے اور ان کے سامنے پیش کیے اور اپنی بے مائگی کا عذر پیش کیا۔ اس شخص نے کہا واللہ اگر میں نے یہ کام دنیا کے لیے کیا ہوتا تو میرے لیے یہ انعام بھی کم نہ تھا، لیکن میں نے تو اپنا فرض ادا کیا ہے جو کہ قرابت رسول کی وجہ سے مجھ پر عائد ہوتا ہے۔ حضرت حسین کی زوجہ محترمہ رباب بنت عمرو القیس بھی آپ کے ساتھ اسی سفر میں تھیں اور شام بھیجی گئیں۔ پھر سب کے ساتھ مدینہ پہنچی تو باقی عمر اسی طرح گزار دی کہ کبھی مکان کے سایہ میں نہ رہتی تھی۔ کوئی کہتا کہ دوسری شادی کر لو تو جواب دیتی کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی کو اپنا خسر بنانے کے لیے تیار نہیں۔ بالآخر 1 سال بعد وفات ہو گئی۔ حضرت حسین اور ان کے اصحاب کے قتل کی خبریں جب مدینہ پہنچی تو سارے مدینے میں کوہرام مچ گیا۔ مدینہ کے در و دیوار رو رہے تھے، اور جب خاندان اہل بیت کے یہ بقیہ نفوس مدینہ پہنچے تو مدینہ والوں کے زخم از سر نو تازہ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کو یہ خبر ملی کہ ان کے 2 بیٹے بھی حضرت حسین بن علی کے ساتھ شہید ہو گئے تو بہت لوگ ان کی تعزیت کو آئے۔ ایک شخص کی زبان سے نکل گیا کہ ہم پر یہ مصیبت حسین کی وجہ سے آئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر کو غصہ آ گیا، اس کو جوتا پھینک کر مارا کہ کم بخت تو یہ کہتا ہے، واللہ اگر میں وہاں ہوتا تو میں بھی ان کے ساتھ قتل کیا جاتا۔ واللہ آج میرے بیٹوں کا قتل ہی میرے لیے تسلی ہے کہ اگر میں حسین کی کوئی مدد نہیں کر سکا تو میری اولاد نے یہ کام کر دیا۔ عام مورخین ابن اسیر وغیرہ نے لکھا ہے کہ حضرت حسین کی شہادت کے بعد 2-3 مہینہ تک فضا کی یہ کیفیت رہی کہ جب آفتاب طلوع ہوتا اور دھوپ در و دیوار پر پڑتی تو اتنی سرخ ہوتی تھی جیسے در و دیوار کو خون سے لپیٹ دیا گیا ہو۔ واقعہ کربلا کے بعد شہزادہ علی اصغر امام زین العابدین نے کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ آپ جب کبھی بازار سے گزرتے تو کسائی اپنی دکانیں بند کر دیتے، چھریوں ٹوکوں اور گوشت پر کپڑا ڈال دیا جاتا۔ آپ کبھی مسکرائے نہیں تھے، ہر وقت روتے رہتے تھے۔ آپ کے خادم نے عرض کی کہ حضرت اتنا نہ رویا کریں، تو آپ پھر رونے لگے اور فرمایا حضرت یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا، مل گیا تھا، لیکن اس کی جدائی میں رو رو کر ان کی بینائی چلی گئی، اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو سارے یوسف چلے گئے، میرا تو پورا خاندان ہی میرے سامنے ذبح کیا گیا، میں کیسے مسکراؤں؟ اور افسوس کی بات ہے کہ ہم شہدائے کربلا کو حق و سچ کے علمبردار مانتے ہوئے ان کی پیروی کرنے سے کتراتے ہیں، اور یزید کو ظالم و جابر مانتے ہوئے بھی اسی کے عین نقش قدم پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے اور حسینی کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔